حضرات گرامی، محترم بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی اور کالے رنگ کی عورت تھی جس کی کنیت ام محجن تھی۔ اس کا کوئی خاص تذکرہ، کوئی خاص واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتے، صرف اتنا کہ وہ عورت مسجد میں آتی، بوڑھی سی عورت تھی، مسجد میں آتی اور ہوا کے چلنے سے کوئی تنکے وغیرہ، کوئی باہر سے کوئی گندگی، کوئی ایسی کوئی چیز اندر آ جاتی، وہ ان تنکوں کو چنتی، کوئی بھی ایسی چیز جو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے تھی، ذرات کو تنکے ان کو اٹھاتی، اپنی مٹھی میں جمع کرتی، زیادہ ہوتی تو اپنی جھولی میں ڈالتی اور باہر مسجد سے باہر جا کے ان کو پھینک دیتی تھی۔ بس اتنا کام وہ کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک رات اس کا وقت آ گیا، فوت ہو گئی۔ کوئی ایسا خاندان نہیں تھا، کوئی بڑا نام نہیں تھا، لوگ اسے جانتے بھی نہیں تھے اتنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ آپ کو کیوں تکلیف دینی ہے۔ کچھ صحابیات آئے، انہوں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، اس کا جنازہ پڑھا اور رات کو ہی اسے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ دن محسوس کیا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ وہ عورت روزانہ یہاں سے تنکے وغیرہ اٹھاتی تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ لوگوں نے کہا جی کہ وہ ایک رات فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، آپ کو تکلیف نہیں دی، آرام کر رہے تھے، دفن کر دیا ہم نے اسے۔ آپ نے فرمایا فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، اس عورت کے بارے میں تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا جی چلے جی، لے گئے آپ کو بقیع میں، وہاں بتایا گیا یہ آپ کی قبر ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ کے پیچھے صحابہ نے صفیں بنائی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا قبر کے اوپر جنازہ پڑھایا، جس کا جنازہ پہلے صحابہ نے پڑھا دیا ہوا تھا۔ قبر کے اوپر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کے آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ قبریں ہوتی ہیں جو اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، میں جب ان کا جنازہ پڑھاتا ہوں تو اللہ رب العزت ان کو نور سے بھر دیتے ہیں، اللہ انہیں نور سے بھر دیتے ہیں۔ آج اس عورت کو فوت ہوئے کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ نہیں، بلکہ 1450 سال، 14.5 صدیاں بیت گئی اس عورت کو فوت ہوئے کو، لیکن آج ممبروں پہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، آج احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، آج اس کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی عدم موجودگی کو محسوس کیا کہ وہ عورت ہم میں موجود نہیں ہے، اور پھر آپ نے صحابہ کو ڈانٹا بھی کہ تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی، اور پھر آپ نے یہ نہیں کہ جنازہ ہو گیا تو وہیں دعا کر دی، نہیں، اس کی قبر پر گئے، اس کا جنازہ پڑھایا اور بتایا کہ اب اللہ نے اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا ہے۔ اس عورت کا عمل کیا تھا؟ عمل کیا تھا؟ وہ مسجد سے تنکے اٹھاتی تھی، مسجد سے کوئی گندگی ہوتی تھی وہ اٹھا لیتی تھی۔ دیکھیں کہ بعض دفعہ معمولی سا عمل ہوتا ہے اور ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ تنکے اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں پہاڑوں جیسا اجر رکھتے ہیں کہ اس عورت نے یہ عمل کیا تھا۔ اور دیکھیں اسی ایک عمل کی وجہ سے، اور کوئی عمل اس کے بعد اس کی کوئی اور واقعہ نہیں ملتا کہ وہ عورت کون تھی، کہاں پیدا ہوئی، کہاں فوت ہوئی، کیسے فوت ہوئی، کیا عمل کرتی تھی، اسلام اس نے قبول کب کیا، کیا، کچھ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ مسجد سے صرف تنکے اٹھاتی تھی
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس عمل کو، معمولی عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں، آپ نے اس کی اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اس کا پوچھ کے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو وصیت ہے، یہ جو آپ کی نصیحت ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ابو جری الحجنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، انا قوم من اہل البادیہ، ہم جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے اللہ جس سے ہمیں فائدہ دے دے۔ ظاہر بات ہے وقت بھی نہیں تھا، زیادہ وقت ہم نے ٹھہرنا بھی نہیں ہے، مدینہ بھی نہیں رہنا، جانا وہیں پہ ہے جہاں ہمارے گھر بار ہے، اہل و عیال ہے، خاندان ہے، کوئی بس ایسی نصیحت کر دے کہ بس جس سے ہمیں اللہ فائدہ دیتا رہے۔ تو آپ نے اسے نصیحتیں فرمائی، اس میں سے ایک یہ تھا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، کسی بھی اچھے عمل کو کمتر نہ سمجھنا، یعنی وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، یہ نہ سمجھنا یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، اس میں کیا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا۔ اور آپ نے پھر اس کی مثالیں بیان فرمائی کہ وہ چھوٹے عمل کون کون سے ہو سکتے ہیں، وہ کون سے عمل ہو سکتے ہیں جنہیں انسان حقیر سمجھتے ہیں، جنہیں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَفْرُغْ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وہ چاہے یہ ہو کہ کنویں سے پانی نکالا، ڈول نکالا جیسے پہلے نکالتے ہوتے تھے، تو ایک اور بھائی آ گیا پانی لینے کے لیے، تو آپ نے وہ پانی اپنے برتن میں ڈالنے کی بجائے اس کے برتن میں ڈال دیا اور اپنے لیے دوبارہ نکال کے لے گئے۔ اس عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ تو ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ آج کے دور میں مثلا ہم پانی پینے لگے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ پانی بھرا ہے اپنے لیے، تو کوئی اور بھائی آ گیا پانی پینے کے لیے تو اسے پکڑا دے۔ پانی کچھ بھی نہیں، معمولی بات ہے، آپ نے نکالنا ہے، پینا، اس نے بھی پی لینا، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن صرف یہ کہ آپ اپنے پینے سے پہلے اپنے بھائی کو پلا دیں، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ، چاہے وہ نیکی یہ ہو کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ میرے بھائیو، ایک مسکراہٹ پہ کتنا خرچہ آتا ہے، کتنی انرجی ضائع ہوتی ہے، کتنی محنت اس پہ کرنی پڑتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ چہرہ ہے ایک، اس کو ہم ابوسن کمتریرہ بنا لیں، اس پہ غصے کے آثار ہوں، وہ ہم اس چہرے کو بگاڑ لیں، اس چہرے کو غصے والا بنا لیں، یا اس چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں۔ اس مسکراہٹ کا کیا کوئی دنیا میں اس مسکراہٹ کو بیچ کے کوئی پیسہ کما سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے ہاں اس سے کبھی جنت بھی مل جاتی ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، چاہے اتنی ہی نیکی کیوں نہ ہو کہ آپ اپنے بھائی کو ملے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس کے لیے محبت ہو، اس کے لیے پیار ہو، اتنی سی بات پہ ہمارا کیا جائے گا؟ لیکن کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے، کسی کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اب مسکراہٹ کیا ہے، لیکن یہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی کہ یہ اپنے بھائی کو ملا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یہ بھی نیکی لکھی جائے گی۔ تیسری آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَهَبَ صِلَةَ الْحَبْلِ، چاہے وہ اتنا ہو، ایک شخص اپنا بورا باندھنے لگا ہے، تھیلا باندھنے لگا ہے، اس کے بعد رسی نہیں ہے، تو اب چھوٹی سی رسی یا چھوٹا سا داغا اب اسے لے لو بھی، اس سے آپ اپنے تھیلے کو باندھ لو، اس سے آپ اپنا جو بھی ہے، جو تھیلا ہے یا بورا ہے، اس کو اس سے باندھ لو، چاہے یہ نیکی ہو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ چھوٹی سی نیکی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑی ہے۔
چوتھی آپ نے یہ مثال بیان فرمائی وَلَوْ أَن تُؤْنِسِ الْوَحْشَانَ بِنَفْسِكَ، چاہے آپ کسی پریشان حال کے پاس بیٹھ کے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو انس کا مطلب ہوتا ہے کسی وحشان، یعنی ایک شخص پریشان ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا محبت کا سلوک کر لو. ایک بندہ پریشان ہے، ذہن طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹینشن میں ہے، آپ اس کے پاس جائیں، بھائی کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، میرے لائف کو خدمت ہو تو بتائیں. آپ پریشان نہ ہو، کوئی بھی دنیا میں عمل ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے. پتہ ہے ایک معمولی الفاظ، یا ایک شخص ہوتا ہے وہ کسی اجنبی شہر میں جاتا ہے، آپ اس سے ملتے ہیں، اس سے محبت کا سلوک کرتے ہیں. آپ کی مسجد میں ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، ماشاءاللہ جس طرح ہمارے بھائی بشیر ہے، مسجد میں کوئی نیا بندہ آ جائے یہ نہیں ہو سکتا ان کو پتہ نہ ہو. موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہر بندے کا انہوں نے تعارف کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک دیکھیں کہ یہ ایک ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، لیکن ایک اجنبی آدمی کے ساتھ آپ محبت کا سلوک کریں، اور وہ کسی کو نہیں جانتا، لیکن آپ اس کے ساتھ اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھیں، تو محبت کے دو بول بول دیں. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں بوڑھے آدمی خاص طور پر جنہوں نے اپنا ایک وقت گزار دیا ہوتا ہے، لیکن کبھی اپنا ساتھی ان کا چلا گیا، بچے کاموں میں مصروف ہو گئے، کام پہ چلے گئے، اب وہ کام بھی کوئی نہیں کر سکتے، نہ ان کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اس بات کی جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھ کے ان کی بات سن لے. ان کو بات سنانا نہیں ہوتا ہے، ان کی بات سننا ہوتا ہے. اچھا جی بزرگوں اپنی جوانی کا کوئی واقعہ ہی سنا دیں. کتنے لوگ تھے، ہم جب ہمارا بچپن تھا تو ہمارے بچپن میں سے لوگ بڑے کثرت سے تھے جنہوں نے ہجرت جو ہے وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف کی. تو عام طور پر ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے تو ہم ان سے پوچھتے تھے بھی آپ نے ہجرت کی ہے تو کوئی ہجرت کا کوئی واقعہ ہی سنا دیں. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو ہجرت کا واقعہ نہ سنائے. ہر ایک کو تکلیف اس رستے میں اٹھانی پڑی. تو کسی سے کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سن لے، اس کا دکھ سن لے. دیکھیں ایک بندہ ہے، وہ اس کا دل دکھوں سے بھرا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. آپ اگر اس کی صرف تکلیف سن لیتے ہیں تو اس سے اس کو کیا ہوگا؟ کیا اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. کسی کو سنانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. کسی کو اپنا کندھا دے لیں، اس کو گلے لگا لیں کہ بھائی اس کندھے پر سر رکھ کے رو لو، اپنے غم ہلکے کر لو، اپنے آنسو بہا لو. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ کوئی اجنبی آدمی ہے جس کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی بوڑھا ہے، کوئی تنہا ہے، کوئی اکیلا ہے، کوئی پریشان ہے، آپ اس کے پاس جا کے اس کی پریشانی پوچھ لیں، اس کے ساتھ اس کی پریشانی تقسیم کر لیں، وہ آپ کے ساتھ بات آپ کے ساتھ کر لے، آپ کے ساتھ اپنا دکھ سکھ جو ہے وہ بانٹ لے. یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَهِبَ الشِّسْعَ، چاہے وہ اتنا ہو کہ جوتے کو باندھنے والا تسمہ. پہلے جوتے ہوتے تھے نا تو وہ نیچے ایک ہوتا تھا جسے تلوا کہتے ہیں، اور پھر اس کے ایک اوپر اس کے نا چمڑے کا ہوتا تھا تسمہ سا، اس کے ساتھ پھر وہ اس تسمے سے نکال کے اس کے ساتھ باندھتے تھے، جوتا پہنا جاتا تھا. اگر وہ ٹوٹ جائے تو جوتا نہیں پہنا جاتا، وہ معمولی سا چمڑا ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو جوتا پہنا نہیں جاتا. تو آپ نے فرمایا چاہے آپ کسی اپنے بھائی کو جوتے کا ایک تسمہ ہی دے دیں، اس نیکی کو بھی حقیر ہے نہ سمجھو. پانچویں آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمْ عَلَيْكَ، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمْ عَلَيْكَ. اس بات کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ آپ اپنے کسی بھائی کو ملے اور اس کو سلام ہی کہہ دیں، آتے جاتے اس کو سلام کہہ دیں، اس بات کو بھی حقیر نہ سمجھو. وَلَوْ أَن تُنَحِّ الشَّيْءَ مِن طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ، چاہے وہ اتنا ہی کام ہو کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی جو اینٹ پڑی ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہے، اپنے پاؤں کے ساتھ اسے سائڈ پہ کر دو. کسی کام کو بھی حقیر
نہ سمجھو. اسی کے ساتھ ایک بات ہے, ایک ہم واقعہ بھی بیان کریں گے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی یہ 7 مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جنہیں کرنے کے لیے نہ تو کسی بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اس پہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے, نہ وہ ہمیں خریدنی پڑتی ہے. یہ مفت کی نیکیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن اللہ کے ہاں یہ کتنی بڑی ہے کہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ بڑی بڑی نیکیوں سے ہی ملتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بڑی نیکیوں سے بھی جنت ملتی ہے, لیکن ہمارا رب رحیم کریم اگر دینے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہی جنت عطا فرما دیتا ہے. چھوٹی سی بات ہوتی, معمولی سا کام ہوتا ہے, اللہ اگر اس سے راضی ہو جائے, اس سے خوش ہو جائے, اس میں اتنا خلوص ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے, اللہ اس پہ جنت عطا فرما دیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینما رجل یمشی بطریق, ایک آدمی اپنے راستے پہ جا رہا تھا, وجد غصن شوکن, اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی ہے اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں. تو وہ رک گیا, اس نے کہا کہ یہ کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائیں, کسی گھوڑے کے پاؤں میں, کسی اونٹ کے پاؤں میں, کسی انسان کے پاؤں میں, بچے کے چھوٹے کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے. اس نے کیا کیا, وہ ٹہنی اٹھائی اور ایک سائڈ پہ رکھ دی. اور حدیث میں آتا ہے کہ نزع رجل لم يعمل خیرا, اس بندے نے پوری زندگی اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہیں کی تھی, پوری زندگی اس کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں کی تھی. فشکر اللہ لہ فغفر لہ, تو اللہ نے اس نیکی کی, ٹہنی کو سائڈ پہ کرنے کی اتنی قدردانی کی, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. ایک ٹہنی اٹھائی اور صرف سائڈ پہ کر دی کہ خیر خواہی لوگوں کے لیے کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے, کسی شخص کو اس سے تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح بعض دفعہ انسان جانوروں کے ساتھ انسان نیکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ مغفرت فرما دیتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, اور وہ عورت کیا کرتی تھی, وہ ایک باقیہ عورت تھی, زانیہ عورت تھی, اور بدکاری سے کمائی کرتی تھی. اس کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا, وہ بدکاری صرف کرتی تھی. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ کہیں جا رہی تھی تو اسے پیاس لگی, کنویں پہ پہنچی, کنویں سے اس نے پانی پیا. کنواں نیچے تھا, پانی پی کے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے, اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے نا وہ اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی تھی تو مجھے کتنی تکلیف تھی, تو اس کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی, یہ مٹی چاٹ رہا ہے گیلی, تو میں اس کو پانی پلا دوں. اب اس نے دیکھا اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ اس کو پانی پلا سکے. تو وہاں وہ جا بھی سکتی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس نے سوچا بھی نہیں, پانی کسی طریقے سے پلانا چاہیے. اس کو اور کچھ نہیں سوجا. اس نے کیا کیا, اپنا جوتا اتارا, اس جوتے کے ساتھ رسی باندھی, اور رسی باندھ کے اس کو کنویں میں ڈبویا, وہ پانی بھر گیا, تو لا کے اس نے کتے کے سامنے رکھ دیا. اس کتے نے پانی پیا. اس جانور نے, یہ جو کتے بلے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے, ان میں نافرمانی نہیں ہوتی, یہ بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. جیسے آپ نے وہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے نا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے نکلے, بارش کی دعا کے لیے, تو انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہی ہے, اللہ ہم کو پانی پلا دے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہیں بارش ملے گی ہماری دعا سے نہیں, کسی اور کی دعا سے ملے گی. اور ایک چونٹی کی وجہ سے اللہ نے سب پہ بارش نازل فرما دی. اس کتے کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی کہ جو اللہ کے عرش پہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی ساری زندگی کی بدکاری کو اللہ نے معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا, صرف ایک کتے کو پانی پلایا. تو ایک شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کہ جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, ہر روح والی چیز جو ہوتی ہے
اس کے ساتھ نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پہلی امتوں میں سے ایک واقعہ وہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حوسب، یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں؟ پہلا آدمی لم یعمل خیرا قط، جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اور دوسری وہ عورت جس کا پیشہ ہی گناہ ہے، اور تیسرا ایک آدمی کا واقعہ کہ ایک آدمی جو پہلی امتوں میں سے تھا فوت ہو گیا، تو اب اس کا حساب کتاب کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے فرشتوں نے سے جو اللہ نے پوچھا یا فرشتوں کے ذریعے کہ بھی ہاں کوئی نیکیاں، کہنے لگا جی کوئی نیکی نہیں، کوئی زندگی میں یاد ہو، اندازہ کرے کہ ایک بندہ بسم اللہ ہی پڑھ لے تو یہ بھی نیکی ہے، سبحان اللہ کہہ دے یہ بھی نیکی ہے، اللہ اکبر کہہ دے یہ بھی نیکی ہے، اور یعنی کتنے نیکی کے کام معمولی، اس کی زندگی کے اندر ایک بھی نیکی نہیں تھی، ایک بھی نیکی نہیں تھی۔ اللہ نے پوچھا کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا کوئی نیکی، تو کہتا ہے جی اے اللہ میرے پاس مال و دولت تھا، میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا تھا بڑا، تو لوگ مجھ سے ادھار مانگ لیتے تھے، ضرورت مند ہوتے میں ان کو ادھار دے دیتا تھا، تو جب ادھار واپس کرنے کا وقت آتا تو میرے جو غلام تھے، وہ لکھنے والا میرا جو منشی تھا، وہ آتا جی اس کا وقت ہو گیا، یہ پیسے نہیں دے رہا۔ ہاں بھائی پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ کہتا جی میرے پاس ابھی بنے نہیں ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تو میں کہہ دیتا تھا چلو اس کو مہلت دے دو، اور پھر وقت آ گیا، پھر نہیں جی ابھی بھی نہیں بنے، تھوڑا سا اور ٹائم دے دے، اور دے دیا وہ ابھی۔ وہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا تو میں پوچھتا بھی تمہارا کوئی ذریعہ ہے، کہاں سے کما کے لاؤ گے؟ تو کہتا ہے جی ذریعہ تو کوئی نہیں ہے، بس کوئی ایسا ذریعہ بن جائے تو آپ کو دے دوں گا۔ تو کہتا ہے جی میں اپنے منشی کو کہتا تھا یار اس کا کھاتا ہی نل کر دو، اس کا کھاتا صاف کر دو، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، دے گا کہاں سے، اس کو معافی کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو لوگوں کو معاف کرتا رہا، جا آج ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، کہ صرف لوگوں پہ آسانی کرتا تھا، تو اللہ نے اسی میں اس کو معاف کر دیا کہ تو لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ آج ہم نے نحن احق، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، تو انسان ہو کے لوگوں کو معاف کرتا تھا، میں تو رحمان ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کو معاف کروں، جاؤ تجھے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنے دے، اور ہر نیکی سے ہم کو حصہ عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، کبھی کبھی نا معمولی نیکی کی وجہ سے اللہ آخرت ہی نہیں انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ آخرت تو سنوارتا ہی ہے، اور کبھی کبھی اللہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تھے، تو دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے جو ظالم تھا اس کے مکہ مارا، لیکن وہ مکہ ایسا لگا کہ وہ شخص ہلاک ہی ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام چھپ گئے۔ اب وہ جو قتل ہوا تھا وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، اور جس طرح آج کل ہے نا ماشاءاللہ، کوئی امریکی مر جائے تو پوری دنیا میں تباہی پھیر دی جاتی ہے، اور مسلمان کوئی سینکڑوں ہزاروں، جس طرح یہ فلسطین میں غزہ میں 25-30 ہزار مسلمان شہید ہو گئے ہیں، تو دنیا کے کانوں پہ جوں بھی نہیں ریک رہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اسی طرح یہ بے حسی ہے، اور وہ ظالم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، انہوں نے بھی سمجھا یہ ہمارا بندہ مر گیا ہم تو نہیں چھوڑیں گے، وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ اگلے دن پھر وہ، آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے، وہ شخص کسی سے جھگڑا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تم جھگڑتے کیوں؟ اس نے سمجھا کہ یہ اب مجھے مارنے لگے، تو اس نے راز افشا کر دیا، کہنے لگا موسیٰ کل ایک بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کام خراب ہو گیا، ایک بندے نے آ کے بتایا کہ وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، دوڑ گئے،
اور ایک جگہ پہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ مدین نامی جگہ تھی. وہاں پہ گئے, ایک درخت کے نیچے ایک سائے میں بیٹھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہوں, تیرے در کا محتاج ہوں. ابھی نبوت بھی نہیں نہ ملی تھی, تو اللہ میرا آسرا بن جا, میرا کوئی آسرا بنا دے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نا کنواں ہے, اس کنویں پہ لوگ آتے ہیں, پانی نکالتے ہیں اور اپنی بکریاں جو ہوتی تھی ان کو پانی پلاتے اور چلے جاتے. کافی رش تھا, ہجوم تھا, لوگ آگے بڑھتے اور پانی پلاتے جاتے, آگے جاتے پانی پلاتے. تو انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں, با پردہ ہیں, با حجاب ہیں, حیا والی ہیں, شرم والی ہیں. تو وہ بکریوں کو پانی پلانا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں, نکالتے ہیں پانی, کیونکہ بکریوں نے پینا ہوتا ہے تو وہ اچھا خاصا پانی ہوتا ہے, تو وہ نکالنا ایک دفعہ دو دفعہ, اپنا پانی بھر لیا, پھر دوسرے کی باری آئی تو ٹائم لگتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ما خطبکما, کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں تو تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہ ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب سارے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں نا اور یہ کنواں خالی ہو جاتا ہے, تو پھر ہم جا کے پانی نکال کے اپنی بکریوں کو پلا دیتے ہیں. تو ایسی حیا والی اور شرم والی عورتیں تھیں کہ وہ مردوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتی تھی کہ ان میں خلط ملت ان کے ساتھ ملے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آگے گئے, موسیٰ علیہ السلام طاقتور آدمی تھے, جلدی سے پانی نکالا تو کہا پلاؤ اپنی بکریوں کو. پانی پلایا اور جناب انہوں نے بکریوں نے سیر ہو کے پانی پیا اور تو وہ گھر چلے گئے. اب وہ ان کے جو والد گرامی مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک نبی تھے, انہوں نے پوچھا, بیمار تھے اور واس میں آتا ہے کہ وہ نابینا بھی تھے. انہوں نے پوچھا کہ آج تم جلدی کیوں آ گئی, آج کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک نا بڑا ہی نیک اور صالح انسان شرم و حیا والا تھا, اس نے ہمارے لیے پانی یوں نکالا تو ہم نے پانی پلا کے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا تو ہم گھر میں آ گئے. تو انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا, ابا جی آپ کسی مزدور کی تلاش میں ہیں, ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ آدمی اجنبی ہے, اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے, تو اگر آپ اسے ملازمت پہ رکھ دیں, آپ کی بکریوں کو بھی چرا دیا کرے اور بکریوں کو پانی بھی پلا دیا کرے, انسان بھی حیادار شرم والا ہے, تو آپ اسے ملازمت پہ رکھ لیں. تو انہوں نے کہا جی جاؤ اسے بلا کے لاؤ. اسے بلایا اور پوچھا بھی کیا بات ہے, تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعہ پیش آ گیا ہے, وہ فرعون ایک ظالم ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے اور اس طرح اس کا معاملہ میرے ساتھ ہوا. تو انہوں نے کہا بھی چلو کوئی بات نہیں, آپ کو ایک گھر مل گیا, آپ ہمارے گھر میں رہیں, ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے گھر میں رہیں اور ہماری مزدوری کریں, بکریوں کو پانی پلائیں. تو یہ 8 سال تک اگر آپ ہماری بکریاں چراتے رہے, پانی پلاتے رہیں, آپ کو ہم اپنے گھر میں بھی رکھیں گے, کھانا پینا سارا کچھ ہوگا, اور پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی بھی کر دوں گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, ایک کام کہ بکریوں کو پانی پلا دیا, اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا؟ نمبر 1, کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں, کوئی نہیں تھا, ان کو گھر مل گیا, رہنے کے لیے گھر مل گیا. نمبر 2, نوکری بھی مل گئی, ملازمت بھی مل گئی, ساتھ کھانا پینا, ظاہر بات خواتین گھر میں کھانا بھی بناتی ہیں, کھانا بھی مل جاتا تھا پکا پکایا, گھر بھی مل گیا, اور ایک پیغمبر کا ساتھ بھی مل گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور صالح اللہ نے بیوی بھی عطا فرما دی. یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا کام تھا, بکریوں کو پانی پلا دیا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی انسان کوئی عمل سمجھتا ہے کہ معمولی ہے, لیکن اللہ کسی کی اس سے دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں.